1897 میں انتقال ہو رہا ہے سر سید کا، 1908 میں فوت ہو رہا ہے یہ غلام احمد قادیانی، ڈفرنس آف 9 ایئرس۔ اور سر سید کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو چکا تھا امت کے اندر کہ احادیث نبویہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس قرآن قرآن قرآن، اور قرآن کی پھر تفسیر کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے۔ روک تو ختم ہو گئی نا، جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی شریعت کی، وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا، قرآن پر سنت کا اضافہ ہوگا، تب شکل بنے گی۔ سنت کو اور حدیث کو ایک طرف رکھ دیجئے تو نماز بھی ایک نہیں ہے، نماز کیا ایک کیسے ہو جائے گی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے 5 نمازیں ایک جگہ؟ کہاں ان کے اوقات دیے گئے ہیں؟ کہاں بتایا گیا کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، عصر کی 4 ہے، فجر کی 2 ہے اور مغرب کی 3 ہے؟ کہاں ہے؟ سنتوں میں اتنا فرق کہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درجے میں ہے، باقی کچھ سنتیں مؤکد ہوتی ہیں، کچھ غیر مؤکد۔ یہ سارا نظام کس نے دیا؟ تو میں نے چھوٹی مثال دی آپ، نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حدیث و سنت کے بغیر، تو دین کا نظام کیسے بن جائے گا؟ لہذا دین کے خلاف یہ بہت بڑی بغاوت تھی۔ لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر دی، سید احمد خان مسلمانوں کے بہت مخلص تھے، مسلمانوں کے ساتھ خلوص، ان کی بہتری۔ انگریزی دور کے بعد اب جو مسلمانوں کا معاملہ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ بہت بیتاب رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے۔ ہندو تیزی سے بڑھ رہا تھا انگریز کی طرف، اور انگریز اس کو دعوت دے رہا تھا، اپنے قریب لا رہا تھا، اور مسلمانوں سے اسے ڈر تھا۔ میں نے چونکہ حکومت ہم نے ان سے چھینی ہے، یہ بغاوت کے جراثیم ان کے اندر موجود رہیں گے، انہیں پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ۔ اگر یہی بات جاری رہتی تو ہندوستان میں 100 برس کے دوران مسلمان تو رہ گئے ہوتے صرف قصائی یا پلے دار۔ تو 2 پہلو ہیں سر سید۔ ہماری ایک عام عادت ہے غلط، جس سے محبت ہے اس کی ہر شے درست، اور جس سے کوئی نفرت ہو جائے اس کی ہر شے بری۔ خذ ما صفا دع ما صفا، جو ٹھیک ہے صاف ہے اختیار کر دو۔ کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں، کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں۔ مکمل صحیح صرف اللہ کے رسول، اور مکمل غلط وہ جو ہے عزازیل نامی شیطان لعین۔ لہذا ہمیشہ بڑوں کے بارے میں عقیدت کی وجہ سے ان کی غلط بات سے بھی نگاہ نہ بند کر لی جائے۔ میرا یہ معاملہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے، میں جتنی قدر میرے اندر ہے میرے دل میں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے ان کی بات میں مان لوں، قطر نہیں۔ اللہ نے بچایا ہے، ابھی تک بچایا ہے، اب 78 برس کی عمر تک بچا لیا تو امید یہی ہے کہ بچائے رکھے گا۔ کوئی غلو عقیدت نہیں۔ مولانا مودودی سے اختلاف ہوا، اختلاف بیان کیا، لیکن یہ کہ اور یہ کہ خام خواہ کوئی اور بھی الزامات تراش دوں ان کے اوپر، کچھ اور کروں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مولویوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے کوئی دوری ہو گئی پھر جو اینٹ روڑا پتھر ہاتھ میں آیا دے مارا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وغیرہ۔ تو خیر اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ میں نے آج سر سید احمد خان کے بارے میں آپ سے کہا، استخفاف سنت کے فتنے کی اصل جڑ سر سید احمد خان ہے۔ کوئی اور شخص اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس فتنے کو شروع کر سکتا۔ اس کی ایک بڑا اونچا مقام، وہ بہت بڑا عالم تھا، علماء دیوبند کی جو چوٹی کے لوگ ہیں ان کا ہم سبق۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ سر سید کا اسکول، پھر سر سید کا کالج، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسی سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زیادہ کارکن تھے، لیڈر تھے، وہی سول سروسز میں تھے، وہی پاکستان بنا ہے تو یہاں حاکم ہو گئے۔ لہذا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھتا ہے۔